کے بڑے بھائی جان ہیں جو غلط صحبتوں کا شکار ہیں اور کئی بری عادتیں ان میں ہیں، تو یہ عادتیں دور ہو جائیں اس کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں اور بھائی جان کو کیا کرنا ہے، اور بھائی جان ہمارے ساتھ پروگرام پہ ابھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو بری صحبتوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ بری صحبتوں کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ اچھی صحبتوں سے انسان کے اندر اچھائی کی خصلتیں پیدا ہوتی ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اس کی خبر ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کیا، جو انہوں نے اپنے صاحبزادے کو مخاطب کر کے کہا تھا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکون فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، کسی چٹان میں ہو یا زمین میں ہو یا آسمان میں کہیں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دانا و بینا ہے، اللہ کو خبر ہے۔ اللہ سے چھپ کر کوئی انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ جب اللہ جانتا ہے تو وہ اس کا حساب بھی لے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو علیم و خبیر، سمیع و بصیر مانتے ہوئے، اس کا یقین رکھتے ہوئے اعمال کرو، تاکہ محشر میں رسوائی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بری صحبتوں سے باز رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول پاک علیہ السلام کے احکام پر عمل کریں، پھر دیکھیں زندگی میں کیسی راحتیں اور رحمتیں آتی ہیں، کیونکہ جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوشگوار زندگی بھی عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا زندگی کی برکتیں اور آخرت کی سعادتیں اسی میں مضمر ہے کہ کتاب و سنت پر عمل کیا جائے۔ جی، دیگر فلکنما سے بہن صاحبہ نے سوال کیا تھا کہ ان کی لڑکی بہت چھوٹی ہے، اسے کیسا ماحول دیا جائے، کن باتوں کا خیال رکھا جائے، کیسے اس کی پرورش کی جائے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ۔ اپنے چھوٹے بچوں کو جب وہ بولنے کے لیے آمادہ ہوں، زبان ان کی کھل رہی ہو، تو سب سے پہلے کلمہ طیبہ ان کو سکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، اللہ کے رسول علیہ السلام کا نام ان کے سامنے بار بار لیا کریں، اور وہ بچے سب سے پہلے زبان کھولیں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ کھولیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کی زندگی میں خیر و برکت آتی ہے، اور اطراف کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بچے کی شخصیت پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ تمام صلاحیتوں کو لے کر آتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، ما من مولود الا ویولد علی الفطرہ، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پاکیزہ اقدار کے ساتھ آتا ہے، صالح مزاج کے ساتھ آتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے ماں باپ اور جو ماحول ہے اس کو یا تو عیسائی بناتا ہے، یا پھر اس کو یہودی بنا دیتا ہے، یا پھر اس کو مجوسی بنا دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ ماحول کا جیسا اثر ہے بچہ وہ اثر قبول کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ماحول میں یہ ہونا چاہیے کہ بدکاری نہیں ہونی چاہیے، ٹی وی کے فحش مناظر سے بالکل یا تو اپنے گھروں کو پاک رکھیں، اور کوئی ایسی باتیں جو کہ ناگوار ہے اور اسلام میں ناپسندیدہ ہے ویسی باتیں بچوں کے سامنے نہ کہی جائے۔ ویسے بھی اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پر چھوٹے بچوں کے سامنے کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپس میں کوئی اونچی گفتگو ہو رہی ہے تو اس کو الگ انداز سے بحث کو اپنی جاری رکھ کر معاملے کو حل کر لیں، لیکن چھوٹے بچوں کے سامنے ایسی بات ہوتی ہے تو بچوں کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ ماں باپ ایسی بات چیت کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اختلاف اور لڑائی کوئی بری بات نہیں ہے، وہ برا اور منفی اثر اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں۔ تو ان کے لیے اچھی گفتگو کرنا چاہیے، خوشگوار فضا ان کو ملنی چاہیے، اور صحت کا ان کی اچھی طرح خیال کریں، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور ایمان والا کمزور ایمان والے سے بہتر ہے۔ تو صحت بھی اس کی بحال رہے، حفظان صحت کا بھی اچھا لحاظ رکھا جائے، بہترین اس کے لیے خوشگوار فضا ہموار کی جائے۔ یہ ساری باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے تربیت کریں گے تو انشاءاللہ ان کے اندر اچھی خصلتیں پروان چڑھیں گی۔